بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر مظہر حسین تارڑ، پیڈیٹیشین تارڑ ہاسپٹل منڈی بودین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج نہایت ہی ایک کامن جو ٹاپک ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ جس کو انگلش میں ڈیزینس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں چکر آنا۔ تو یہ چکر آنے کی علامات کیا ہوتی ہے؟ اس علامات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو چکر آ رہا ہے تو اس کا سر بھاری ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو توازن ہے اس کا بچے جو ہے اس کا توازن قائم رکھنے میں دقت ہو سکتی ہے، یا جو ہے بچے کو سوچنے میں دقت ہوتی ہے، یا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ سکتا ہے۔ تو یہ چکر کی علامات ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دماغ کی سپلائی کسی وجہ سے بھی کم ہوتی ہے، تو جب دماغ کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو آپ کو دماغ کی خون کی کمی کی وجہ سے آپ کو چکر آتے ہیں۔ تو اس کی کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک سادہ وجوہ ہوتی ہے، اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو سیریس ہوتی ہیں یا بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جو غیر پیچیدہ یا سادہ وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ایک بندہ کسی جگہ پہ کافی دیر تک ٹانگوں پہ کھڑا رہتا ہے اور ٹانگیں ہلاتا وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو مثلا صبح بچہ آپ کی اسمبلی میں کھڑا ہے تو اس کو بھی یہ چکر آ سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے پانی وغیرہ نہیں پیا اور گرمی کا موسم ہے تو پھر بھی آپ کو چکر آ سکتے ہیں، یا آپ دھوپ میں زیادہ دیر کھڑے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو چکر آ سکتے ہیں، یا جو ہے اگر آپ نے دوڑ لگائی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا سانس پھول گیا، اس وجہ سے آپ کو چکر آ سکتے ہیں، یا آپ نے صبح ناشتہ نہیں کیا، گرمیوں کا موسم ہے، آپ نے بچے کو پانی بھی نہیں پلایا، ناشتہ نہیں کیا، بچہ اسکول چلا گیا تو اسمبلی میں بچہ اس کو چکر آ سکتے ہیں، یا کسی کو بخار ہے یا کوئی اور وائرل سنڈروم ہے، نزلہ زکام لگا ہوا ہے، کھانسی لگی ہوئی ہے، بچے نے اسکول چلا گیا، ناشتہ وغیرہ نہیں کیا تو اس کو چکر آ سکتے ہیں۔ تو یہ تو عام ایسی وجوہات ہیں جو آپ کی غیر پیچیدہ ہے۔ کچھ پیچیدہ وجوہات ہوتے ہیں یا سیریس وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا کسی بچے کو اگر الرجی ہوئی ہے، کسی وجہ سے الرجی ہے، اس کو جسم پہ دانے یا ترپھڑ بنے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا سانس لینے میں اس کو دقت ہو رہی ہے، یا کھانا کھانے میں اس کو نگلنے میں دقت ہو رہی ہے اور اس کی شاک کی علامات آ رہی ہیں، تو یہ ایک سیریس وجہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو ہیڈ انجری ہوئی ہے، سر کی چوٹ لگی ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی بچے کو چکر آ سکتے ہیں، یا بلیڈنگ ہوئی ہے کسی جگہ سے۔ کئی لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جب صرف بلڈ کو دیکھتے ہیں تو ان میں جو چکر آتے ہیں وہ تو ایک سادہ چکر ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی کو زیادہ شدید بلیڈنگ ہو رہی ہے اور 10 منٹ میں بلیڈنگ نہیں رکی تو اس وجہ سے جو چکر آ رہے ہیں وہ عام طور پہ سیریس ہوتے ہیں۔ یا خدا نخواستہ کہ بچے نے کوئی زہر خوانی کر لی ہے، یا اس نے کوئی ڈرگ لے لی ہے، یا اس نے کوئی نشہ آور چیز لے لی ہے، تو اس وجہ سے جو چکر ہے ان کو بھی ہم سیریس گنیں گے۔ یا دل کی بچے کی دھڑکن بے قاعدہ ہو گئی ہے اور تیز ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بھی چکر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کو گردن توڑ بخار ہے، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے جس کو نیک سٹفنس کہتے ہیں ایسے، تو اس وجہ سے جو چکر آ رہا ہے یہ بھی سیریس ہے۔ یا کسی کو پانی کی شدید کمی ہے، کسی وجہ سے بھی ڈائریا لگا ہے یا اور کسی وجہ سے پانی کی کمی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو چکر ہیں وہ شدید ان کو کہیں گے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتا دی چکر کی یا اس کی ڈیزینس کی 3 اقسام ہم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے معمولی جو چکر ہوتے ہیں جس سے بندہ جو ہے وہ ریسٹ وغیرہ کرے تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسرا چکر وہ ہوتے ہیں جو بچے کی ایکٹیویٹی، جو روزانہ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، مثلا جو کھیلنا ہے یا کوئی سپورٹ ہے یا اس کا ہوم ورک ہے، اس میں اگر اس کو ڈسٹرب ہو رہی ہے تو یہ درمیانے درجے کے چکر ہے۔ اور سویئر چکر وہ یہ ہوتے ہیں جس میں بندہ کوئی اپنی روٹین کی ایکٹیویٹی بالکل نہیں کر سکتا، تو یہ شدید قسم کے چکر ہوتے ہیں۔ اب ان کی آپ گھر پہ ان چکروں سے بچنے کے لیے یا ان کے علاج کے لیے گھر پہ آپ کے لیے کیا ٹپس ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا جو سادہ چکر ہوتے ہیں وہ ان کو آپ گھر پہ علاج کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو
اس وجہ سے کہ وہ اس کا فلوڈ انٹیک کم ہے، مثلا صبح بچہ ہے اس نے ناشتہ نہیں کیا یا اس نے پانی نہیں پیا اور سکول چلا گیا ہے اور سکول میں وہ اسمبلی میں کھڑا ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے جو چکر آئیں گے یہ اگر آپ اس کو بچے کو پانی پلائیں گے یا جوس وغیرہ یا نمک والے گرمیوں میں مشروب دیں گے تو اس سے یہ چکر بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم کہیں گے مریض کو کہ وہ اگر اس طرح کے چکر آئے ہیں تو مریض کو زمین پہ لٹا دیں اور اس کا تقریباً جو پاؤں ہے اس کو پاؤں کو یا ٹانگوں کو تقریباً 45 یا 30 ڈگری پہ آپ ان کو اوپر کھڑا کر دیں گے، اوپر اٹھا لیں گے اس طرح کر کے، تو اس سے اس کے دماغ کی سرکولیشن بہتر ہوگی اور اس کے چکر کم آ سکتے ہیں۔ اب اس کے جو پانی کی کمی کی چکر ہے ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ نمبر 1، ایک تو بچہ اگر سکول جاتا ہے یا باہر آؤٹ ڈور میں گرمی میں جا رہا ہے تو وہ پانی پی کے جائے، اس میں ٹھنڈے مشروب ہو سکتے ہیں، نمک والے مشروب ہو سکتے ہیں، جوس ہو سکتا ہے، اور بچہ صبح ناشتہ کر کے جائے تاکہ اس کو شوگر کی کمی کی وجہ سے چکر نہ ہے۔ اب دوسرے چکر کون سے ہیں؟ مثلا کسی کو گرمی لگی ہے اس وجہ سے جو چکر ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان میں بھی ہم یہ کریں گے اگر گرمی کا موسم ہے تو اس کو گرمی ہے تو اس کو یا تو اس کو ٹھنڈے پانی کی یا برف کی پٹیاں کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ ٹھنڈے پانی میں بھگو کے اس کے جسم پہ ماتھے پہ آپ مطلب پٹیاں کریں گے جس سے اس کی ٹمپریچر کم ہوگا۔ اگر نہانے کی سہولت ہے تو بچے کو کہیں گے کہ وہ باتھ لے تو اس سے بھی اس کی یہ جو گرمی کی وجہ سے چکر ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم بچے کو کہیں گے کہ وہ زیادہ پانی پیے، جوس پیے اور نمک والے مشروب جو ہیں وہ پیے، اور بچے کو لٹا دیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ آپ 30 سے 50 ڈگری اوپر آپ اٹھا دیں گے تاکہ اس کے دماغ کی تک سرکولیشن جائے۔ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ وہی بات کہ اگر گرمی ہے تو آپ نے گرمیوں سے بچنے کے لیے آپ نے سر پہ ٹوپی رکھنی ہے یا کوئی چادر اوڑھنی ہے، یا گھر سے آپ نے ٹھنڈے مشروب بھی ہیں، جوس جو ہیں وہ آپ پیئیں، نمک والے مشروب میں ہمارے ہاں لسی جو ہوتی ہے وہ بہترین مشروب ہے وہ پیئیں، نمک والی لسی، یا کوئی جو لیمو ملا پانی ہوتا ہے نمک والا وہ آپ پئیں، تو یہ ان چیزوں سے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ آپ کسی جگہ تیسری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو آپ کھڑے ہیں تو ایک جگہ پہ آپ ٹانگوں کو پھر آپ حرکت دیتے رہیں، اپنی ٹانگیں جو ہیں جب ٹانگوں کو آپ حرکت دیں گے تو وہ پمپ کر کے آپ کے بلڈ دماغ کی طرف جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ ان سے بھی آپ کا چکر ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جب سوئے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں تو ان کو وہ فوراً جب چارپائی سے اٹھتے ہیں تو ان کو چکر آ سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ پہلے اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو آپ پہلے بستر پہ بیٹھ جائیں، 2-4 منٹ بیٹھیں، اس کے بعد اٹھیں تو پھر آپ کو چکر نہیں آئے گی۔ اب یہ تو میں نے سادہ چکر جن کو سادہ بیماریاں ہیں جیسے کسی کو گرمی کی وجہ سے ہے، پانی نہ پینے کی وجہ ہے، خوراک نہ لینے کی وجہ سے ہے، یا زیادہ کھڑا ہونے کی وجہ سے چکر ہے، ان کا میں نے آپ کو ٹپس بتا دیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ چکر ہوتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں، جیسے میں نے اوپر بتایا تھا کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ کسی کو الرجک شاک ہے یا کوئی اور شاک کی وجہ ہے، یا کسی کو ہیڈ انجری ہوئی ہے، یا پائزن کا شک ہے، یا مطلب کسی نے کوئی ڈرگ خدا نخواستہ لی ہوئی ہے، یا اس کو پانی کی شدید کمی ہے، تو یا بلیڈنگ کسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہ اس میں آپ نے فوراً ڈاکٹر کو آپ نے دکھانا ہے۔ اب جو سادہ سمپل چکر ہیں ان میں آپ نے کب ڈاکٹر کو دکھانا ہے؟ اگر آپ نے بچے کو مشروب پلایا، بچے کو لٹایا، بچے کو اگر ٹمپریچر ہے وہ ٹمپریچر کم کیا، اگر 2 گھنٹے میں بچے کے چکر کم نہیں ہوئے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کو فوراً دکھانا ہے۔ یا خدا نخواستہ اگر بچے کی حالت سیریس ہو رہی ہے پھر بھی آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، یا آپ کو کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ ہے تو پھر بھی آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ امید ہے ہماری یہ جو چکروں کے بارے میں، اس کو انگلش میں ڈیزنس کہتے ہیں، جو ویڈیو ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ کو بچوں کی ڈے ٹو ڈے ہیلتھ پرابلم سمجھنے میں اس سے مدد ملے گی۔ تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل جو کہ ایک پیور ایجوکیشنل چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔